بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کا خوبصورت شہر کراچی جو ہمارا بہت ہی اہم شہر ہے، آج دو طوفانوں سے ہمکنار رہا۔ پہلا طوفان جو قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے سمندری طوفان ہے جو پاکستان کو، بھارت کو اور بہت سارے علاقوں کو ہٹ کر رہا ہے، وہ آج پاکستان کے مختلف سمندری علاقوں میں، جس میں کئی شہر شامل ہیں، کئی ضلع شامل ہیں، کئی بندرگاہیں ہماری شامل ہیں جن کو ہٹ کرے گا۔ ایک تو وہ پرخطر دن تھا آج، اور آج کی رات جو ہے، اللہ رب العزت پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اور ہر ایک انسان کو، ہر علاقے کو، ہر ملک کو ان طوفانوں سے بچائے رکھے۔ بڑا خطرناک دن تھا آج کا بھی، اور آج کی رات بہت خطرناک ہے اس حوالے سے کہ کیٹی بندر سے اور بہت سارے اور علاقوں سے وہ طوفان ٹکرائے گا۔ وہ طوفان تو اپنی جگہ، جو کراچی میں ایک اور آج طوفان تھا، وہ میئر کا الیکشن تھا کہ میئر کے الیکشن میں جس جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی، دوسری طرف دو بڑی جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کے اپنا امیدوار نعیم صاحب کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ آج پیپلز پارٹی کا امیدوار وہاں پہ جیت گیا، اور جماعت اسلامی کا امیدوار جس کی حمایت پی ٹی آئی نے کی تھی وہ ہار گیا۔ اور اس کی روداد ایسے ہے، اس شکست کا باعث اس طرح سے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف، آپ کے علم میں ہے، پوری دنیا کے علم میں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جس انداز سے خوفزدہ کر کے اور انہیں ڈرا دھمکا کر پریس کانفرنسیں کروا کے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی، اسی طرح سے سندھ میں بھی، کراچی میں بھی ان چیئرمینوں کو کہ جنہوں نے آج نعیم الرحمان صاحب کے حق میں ووٹ ڈالنا تھا، ان میں سے کچھ کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو غائب کر دیا گیا، اور کچھ کو روک دیا گیا کہ وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ کے ووٹ اپنے امیدوار کی بجائے دوسرے امیدوار کو جاتے تو ان کی ممبرشپ جا سکتی تھی، وہ نائل ہو جاتے۔ اس چیز سے بچانے کے لیے بہت سارے 30-32 لوگوں کو روک دیا گیا کہ جنہوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا۔ ناظرین، کتنے ظلم کی بات ہے کہ حق کے ووٹ سے کسی کو محروم کر دینا، اور وہ بھی ایسی صورتحال میں۔ کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں، وہ کراچی کئی ضلعوں پر مشتمل ہے، اور ان ضلعوں میں بہت ساری تحصیلیں ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے غریب علاقے ہیں کہ جہاں سے اکثر پی ٹی آئی کے لوگ یا جماعت اسلامی کے لوگ جیتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے ان غریب لوگوں کو، ظاہر ہے وہاں کا سرمایہ دار طبقہ اور حکمران طبقہ، انہوں نے خوفزدہ کیا ان لوگوں کو۔ انہیں کہا کہ اگر آپ جیتنے کے باوجود ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کو فنڈز نہیں ملیں گے، آپ مسائل کا شکار ہوں گے، آپ کے پہ مقدمے بنیں گی، آپ کی ممبرشپ یا چیئرمینی آپ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر بہت ساری اور چیزوں سے خوفزدہ کیا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہے تو آپ کی جماعت کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا۔ تو اس طرح کی ہتھ کنڈوں کے استعمال کے بعد جو ایک اکثریتی اتحاد تھا، اس وقت بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو پیپلز پارٹی اپنے پیروں پہ نہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ اور سیاسی جماعتیں، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، کچھ اور بھی جماعتیں شامل ہیں جن کے تھوڑے تھوڑے ووٹ تھے، وہ ووٹ لے کے پیپلز پارٹی کا میئر بنا ہے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے میئر کو ہرا دیا گیا سیاسی ہتھ کنڈوں سے، جبر کے ہتھ کنڈوں سے، ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے۔ اور ایک تاریخ ایک بار پھر دہرا دی گئی جو اس سے پہلے کئی بار دہرائی جا چکی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے کارکنان پہ آج جس انداز سے تشدد ہوا، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، اور شاید مقدمات بھی بنے ہوں گے، وہ بھی منظر لوگوں نے دیکھا کہ حکمران جماعت نے کس طرح سے اپنی فتح یقینی بنانے کے لیے رگڑے لگائے دوسروں کو، اور دوسرے لفظوں میں یہ دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا کر کے انہوں نے اپنا میئر بنوایا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں، جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے بہت کچھ کہا اور عمران خان صاحب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کے جواب میں خان صاحب نے ایک اپنی تقریر میں جو قوم سے انہوں نے تقریر کی، اب ظاہر ہے ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس وقت وہ صرف سوشل میڈیا پہ آتی ہے، قومی ٹی وی چینلز یا باقی جو آپ کا میڈیا ہے وہ نہ ٹی وی دکھاتا ہے، نہ کوئی اخبار ان کی کسی بات کو لکھتا ہے، تقریر کو لکھتا ہے، اس لیے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے قوم تک باتیں پہنچتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے
سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کہتے ہو کہ آپ ثبوت دو کہ کس کے کہنے پہ آپ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو 2 حملے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کہ جی آپ کے خلاف سازش بنی اور اس میں فلاں فلاں لوگوں نے اس سازش کا شکار ہیں، تو کس شہادت کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے جواباً سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ذل شاہ کے قتل کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ثبوت تھا میرے خلاف جس کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو آپ نے قتل کے مقدمے میں ملوث کر دیا؟ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کوئٹہ بلوچستان میں سپریم کورٹ کے وکیل جناب عبدالرزاق شر جو قتل ہوئے، اس قتل کے حوالے سے میرے خلاف ایسی کیا شہادت تھی کہ جس کی وجہ سے فوری طور پہ قتل کے چند گھنٹے بعد عطا طاہر نے ایک پریس کانفرنس کر کے فوری طور پہ الزام عائد کر دیا اور عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا. تو خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس قتل کے حوالے سے میرے خلاف کیا الزام تھا کہ جس کی وجہ سے آپ جواب دیں کہ آپ نے کیوں میرا نام اس مقدمے میں سر فہرست رکھ دیا تھا. تو بہرحال یہ الزامات لگے جن الزامات کا جواب دینا بڑا ضروری تھا. خان صاحب نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جواب دیا جو جواب بڑا درست تھا اور یہی جواب بنتا تھا. ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ملک اس وقت بہت سارے طوفانوں سے دوچار ہے. اس میں سمندری طوفان بھی ہے، سیاسی طوفان بھی ہے، معاشی طوفان بھی ہے. اور آج کی تاریخ میں ایک اور جو ہمارے وزیر خزانہ نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اگلے 15 دنوں کے لیے، اگلے 15 کے لیے تیل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، مٹی کے تیل کی اور باقی جو اس کی ہیں چیزیں ہیں اس سے منسلک، ان کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا. 2-4 دن تک پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ روسی تیل کی آمد ہو گیا، اس لیے 30 سے 60 روپے لیٹر تیل ڈیزل کم ہونے کا چانس ہے. لیکن 1 ٹکا کم کر کے قوم کو کوئی فائدہ دینے کی بجائے اربوں روپے کھربوں روپے کمانے کے لیے وہی ٹیکس، وہی لیوی ڈیوٹی، وہی باقی ساری چیزیں، اگرچہ بجٹ والا معاملہ گزر چکا ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن قوم کو ریلیف نہ جائے. یہ تحفہ ایسا کراچی کی میئرشپ کا تحفہ سمجھ کے سرکار نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے حکومت کو، عوام کو، کہ جناب تیل بے شک ہم سستا خریدیں، تہاڈا تیل اسی ضرور کڈاں گے، تہانوں تیل اسی سستا نہیں دینا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور آسانیوں میں رکھے. پاکستان زندہ باد.